انہوں نے 2 کمرے آمنے سامنے لیے تھے۔ یہاں جدید سہولیات کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کمرے قطار در قطار موجود تھے، جہاں ملک کے کونے کونے سے سوامی مہاراج کے پیروکار آ کر قیام کرتے تھے۔ اس آشرم میں رہنے والوں کی جملہ ضروریات یہیں پوری کی جاتی تھی۔ یاتریوں کو صبح و شام سوامی مہاراج کے درشن ہوتے تھے جب وہ لیکچر دیا کرتے تھے۔ ان کے چیلے اور چیلیاں سوامی مہاراج کے تازہ مریدوں کو یوگا کے مختلف آسن بتایا اور ان کی پریکٹس کروایا کرتے تھے۔ ایک کمرے میں کوشلیہ، بشیر اور شیر عالم ٹھہرے ہوئے تھے، اور دوسرے کمرے میں مسٹر اور مسز ورما اپنے بچے کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ ننھا منو شیر عالم کے ساتھ کچھ زیادہ ہی انس محسوس کرنے لگا تھا، اور شیر عالم کو بادل ناخواستہ ہی صحیح دن کا کچھ حصہ ان کے ساتھ گزارنا پڑتا تھا۔ بھائی صاحب، آپ نے تو اس کی عادتیں خراب کر دی ہیں، اب یہ ہمارے لیے مصیبت بنا رہے گا۔ جانے کتنی مرتبہ یہ بات سانولے رنگ کی مسز ورما نے اسے کہی تھی۔ بے فکر رہیے، میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں، وہاں فتح پور میں بھی آپ کے پاس آتا جاتا رہوں گا۔ ارے فاصلہ ہی کتنا ہے، 1 گھنٹے کا تو سارا سفر ہے، وہ جواب دیتا۔ کوشلیہ کو آشرم کے اس خاص حصے میں جانے کی اجازت تھی جہاں ان میں سے اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ حصہ مہاراج سوامی کے خاص چیلوں کے لیے کھلا تھا۔ اس آشرم میں ایسی جگہ بھی تھی جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ان جگہوں کے متعلق بہت سی کہانیاں اخبارات میں چھپتی رہتی تھی، لیکن آج تک کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کھل کر کچھ کہہ سکے۔ دونوں معمول کے مطابق 2-3 دن سے صبح و شام مہاراج سوامی کا لیکچر سنتے تھے۔ شیر عالم نے تو اب یوگا کی مشقوں میں حصہ لینے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ آشرم چونکہ شہر سے کچھ فاصلے پر بنایا گیا تھا، اس کا رابطہ ایک طرح سے شہر سے کٹا ہوا تھا۔ یوں بھی آشرم میں آنے والوں کو شہر میں گھومنے پھرنے کی مہلت نہیں ملتی تھی۔ ایک تو وہ خود اخلاق کی پابندی عائد کر لیتے تھے کہ یہاں وہ نام جاپ کرنے آئے ہیں، بھگوان کی بھکتی کرنے کے لیے آئے ہیں، سیر کرنے کے لیے نہیں آئے۔ دوسرے، یہاں آنے کے بعد انہیں کسی ضرورت زندگی کی کمی ہی محسوس نہیں ہونے دی جاتی تھی۔ آشرم پہاڑی سلسلوں کے درمیان بڑی مہارت سے کھڑا کیا گیا تھا۔ ایک طرف طویل و عریض درختوں کی قطاریں تھی، جسے ایک طرح کا جنگل ہی کہا جا سکتا ہے، باقی 3 اطراف بے آباد پہاڑیاں تھی۔ البتہ چاروں طرف سے سڑکیں اس طرف ضرور آتی تھی جو سوامی مہاراج نے اپنے اثر و رسوخ سے بطور خاص بنوائی تھی۔ کوشلیہ نے آج شام ہی انہیں مطلع کیا تھا کہ اس نے گیتا نجلی کو اعتماد میں لے کر ان کے متعلق اشارے کنائے سے بتایا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں جلد ہی مہاراج سوامی کی خدمت میں شرف بازیابی حاصل ہونے والا ہے۔ انہوں نے سوامی مہاراج کو بے وقوف بنا کر اس کے ذریعے راجستھان کی سرحد سے نکلنے کے لیے ایک پلان بھی تیار کر لیا تھا۔ اگر یہ شخص غلط ہتھ کنڈوں کے ذریعے دولت کا انبار لگا رہا تھا تو ان کا بہترین شکار ہو سکتا تھا۔ شام کے بعد شیر عالم آج پہلی مرتبہ بشیر کے ہمراہ ارد گرد کے حالات کا جائزہ لینے جا رہا تھا۔ دونوں نے اپنی تربیت کے مطابق کسی پیش آمدہ مشکل سے نمٹنے کے لیے فرار کے راستوں کو پہلے سے مد نظر رکھا تھا۔ اس دروازے سے وہ اپنے کمروں کی مغربی سمت والے پہاڑی سلسلے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پہاڑیوں میں مختلف حصوں میں بنی آشرم کی بلڈنگوں کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ ان کے بائیں ہاتھ بالکل آخری کونے میں بنی ایک بلڈنگ کے اندر روشنی بہت مدھم تھی۔
دونوں نے ٹہلتے ٹہلتے اسی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اس کونے سے اس طرف آنے اور جانے والے راستوں کا جائزہ لے سکیں۔ دونوں دبے قدموں ایک دوسرے کے تعاقب میں جا رہے تھے۔ اچانک ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بشیر نے اسے روک دیا۔ میرے خیال سے میں مختلف سمت کا جائزہ لے لوں، تم اس طرف جاؤ۔ ہم دونوں کا اکٹھے ایک طرف جانا ٹھیک نہیں، اس طرح شک کیا جا سکتا ہے، بشیر نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہی بات مناسب رہے گی۔ شیر عالم نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بشیر بلی کی طرح دبے قدموں چلتا دوسری سمت گھوم گیا۔ پہاڑی سلسلے میں اندھیرا پھیل رہا تھا اور سرچ لائٹس روشن ہونے کے سبب قریب سے ہی کوئی نظر آ سکتا تھا، دور سے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ البتہ مختلف کونوں میں ہی عمارتوں سے کچھ روشنیاں چھن چھن کر ضرور باہر آ رہی تھیں۔ شیر عالم اپنی دانست میں چوکنا ہو کر بڑی احتیاط سے قدم دھرتا اس طرف جا رہا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں سوائے اس کی اور کچھ نہیں تھا کہ وہ فرار کے راستوں کا جائزہ لے کر واپس آ جائے، کیونکہ چاروں طرف سے پہاڑیوں میں گھرے ہوئے اس آشرم میں کوئی بھی ناگہانی مصیبت کی صورت میں انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کس طرف منہ اٹھا کر بھاگیں، سوائے اس راستے کے جس پر چل کر وہ یہاں آئے تھے، جہاں 3-4 لوہے کے بڑے بڑے پھاٹک لگائے گئے تھے جو رات کے مختلف اوقات میں بند کر دیے جاتے تھے۔ یوں بھی اس راستے پر جگہ جگہ سوامی مہاراج کے حفاظتی دستے کے محافظ موجود رہتے تھے، جو ملک کے چھٹے ہوئے بدماش تھے اور یہاں مہاراج سوامی کے چیلے بن کر حکومت کی نظروں سے چھپے بیٹھے تھے۔ اچانک ہی ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز نے شیر عالم کو چلتے چلتے چونکا دیا۔ آشرم میں اس طرح کی بے ہنگم مغربی موسیقی اس کے لیے پریشان کن ضرور تھی۔ اگر اس نے اس سے پہلے مہاراج سوامی کی شخصیت کے متعلق ایک رائے نہ قائم کر لی ہوتی۔ اپنی جبلت کے ہاتھوں مجبور اب وہ اس بلڈنگ کی طرف جا رہا تھا جس کی کھڑکیوں سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اس کی تیز نظروں نے ایک ایسے کونے کا انتخاب کر لیا تھا جہاں اپنے قدم جما کر وہ ایک روشن دان سے اندر کا منظر کا نظارہ کر سکتا تھا۔ بڑی احتیاط سے قدم رکھتا بالآخر وہ اس جگہ تک پہنچ گیا۔ اب مضبوطی سے اپنے قدم جما کر وہ اس کمرے کے روشن دان کے ذریعے اندر جھانک رہا تھا جہاں سے موسیقی کی لہریں بلند ہو رہی تھی۔ یہ کمرہ شاید کسی پہاڑی ٹیلے پر بنایا گیا تھا، کیونکہ اس کی چھت پہاڑی سطح سے ٹکرا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کی کھڑکیاں جنگل کی طرف کھلتی تھی۔ اس بڑے سے ہال نما کمرے کا محل وقوع ایسا تھا کہ عام حالت میں تو یہ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر شیر عالم کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کمرے میں مشرق بعید کے ممالک سے تعلق رکھنے والے 5 آدمی سوامی مہاراج کے ساتھ بیٹھے دادے عیش دے رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام پکڑے تھے اور سوامی مہاراج کی دیو داسیاں ان کا دل بہلانے کا اہتمام کر رہی تھی۔ وہ سب نشے میں دھت تھے اور ہر ایک کے پہلو میں ایک نیم برہنہ سوامی مہاراج کی دیو داسی چمٹی ہوئی تھی۔ اچانک ہی شیر عالم نے محسوس کیا کہ جیسے کمرے کی ایک دیوار اپنی جگہ سے ہٹ رہی ہو۔ اس کے بائیں ہاتھ والی دیوار تھوڑی سی سرک گئی تھی، بالکل اسی انداز میں جیسے فلموں میں ہوا کرتا ہے۔ اس خلا سے روشنی پھوٹی اور اس مرتبہ جو منظر شیر عالم نے دیکھا وہ انسانی وحشت و بہیمیت کا ایک ایسا مظاہرہ تھا، اسے اپنا آپ زمین میں دھنستا دکھائی دینے لگا۔ 3 نوجوان لڑکیوں کو جن کے لباس تار تار تھے مہاراج سوامی کے درندوں نے مہمانوں کے قدموں میں اس طرح دھکے دے کر پھینکا جیسے ان کی حیثیت یہاں موجود وحشیوں کے غلاموں کی سی ہو۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے ان بدقسمت لڑکیوں کو یہ لوگ اپنی درندگی کی بھیٹ چڑھانے کے لیے کہیں سے اٹھا لائے تھے، یا پھر ان عقل کے اندھے ضعیف الاعتقاد والدین نے
انہیں مہاراج کی سیوادار بنانے کے لیے مہاراج سوامی کے ان وحشی درندوں کے حوالے کر دیا تھا۔ لڑکیوں کے جسموں پر ضربات کے نشان نمایاں تھے۔ شاید ان وحشیوں نے انہیں یہاں لانے سے پہلے اس گھنونے فعل پر آمادہ کرنے کے لیے ان پر تشدد بھی کیا تھا۔ شیر عالم محسوس کر رہا تھا کہ لڑکیوں پر اتنا جبر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شاید سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ دیوار اپنی جگہ واپس آ گئی۔ جو درندے انہیں یہاں پھینک گئے تھے وہ دیوار کے پیچھے اسی طرح غائب ہو گئے جیسے یکایک نمودار ہوئے تھے۔ ان بے کسی اور بے چارگی کی وحشت زدہ تصویروں کو دیکھتے ہی یہاں موجود ذہنی جنسی مریضوں نے وحشیوں کی طرح قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے آدم خور جنگلیوں کو بڑی مدت کے بعد انسانی گوشت نصیب ہوا ہو۔ اگلا منظر اس سے بھی زیادہ کراہت آمیز تھا۔ جب زمین پر گری بے بس لڑکیوں پر یہاں پہلے سے موجود سوامی مہاراج کی بہرینہ دیوداسیاں چیختی چلاتی ہوئی جھپٹ پڑی، انہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر اٹھانا اور ان کے جسموں پر رہے سہے کپڑے بھی پھاڑنا شروع کر دیے۔ مظلوم اور مقہور لڑکیوں نے خوف اور دہشت سے چلانا شروع کر دیا۔ روتے ہوئے ان کے حلق سے ڈھنگ سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں رومن اکھاڑا لگا ہو۔ سوامی مہاراج کی دیوداسیاں پاگلوں کی طرح چیخ چلا رہی تھی۔ ان کی چیخوں نے مظلوم لڑکیوں کو مزید دہشت زدہ کر دیا تھا۔ اچانک سوامی مہاراج اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہری اوم، ہری اوم۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ یہاں موجود وحشی خوخار درندوں کی طرح لڑکیوں پر جھپٹ پڑے۔ وہ ان کے بدن پاگل کتوں کی طرح نوچ رہے تھے اور مہاراج سوامی کی دیوداسیاں معمولی مزاحمت کرنے والی لڑکی کو جکڑ کر شکاری کتے کے سامنے کر دیتی تھی۔ اس منظر کو مزید دیکھنے کی تاب شیر عالم میں باقی نہیں رہی تھی۔ اس کا دماغ شل ہو رہا تھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ شیر عالم کو اپنے کانوں سے آگ نگلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی آدم خور قبیلے کے جزیرے میں موجود ہو۔ سوامی مہاراج اور اس کی چنڈال چوکڑی اسے ایسی بدروحوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو دن کو تو عام انسانوں کی شکل میں گھومتے ہیں اور رات کو خون پینے والی بلاؤں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ شیر عالم بڑے مضبوط جسم اور دل و دماغ کا نوجوان تھا، لیکن پہاڑی سے اترتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں میں جلن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وحشت و بہیمیت کے ایسے مناظر کسی ہندو سوامی کے آشرم ہی میں دیکھے جا سکتے تھے۔ اسے بہیمیت کی ایسی نظیر تو اپنی اسے درندگی کی تاریخ میں بھی نہیں مل سکتی تھی۔